بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے رہیں اپنی سرکشی میں۔ اس آیہ مقدسہ میں منافقین کے جو سرکشیاں ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، اس آیہ مقدسہ میں ان کا ذکر خالق کائنات نے فرمایا، اور بدلاً کہ ان کو یہ سرکشی کرنا، ان کے یہ گناہ کرنا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ میرے محبوب کو دھوکہ دینا، یہ فقط ان کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ ان کا رب ان سے یہ کروا رہا ہے۔ ان کے گناہوں کے سبب وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم لوگوں کو بآسانی دھوکہ دے لیتے ہیں اور لوگ ہم پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ ان کا دھوکہ دینا جو ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو اس اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے کہ ان کو وہ اجالے تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے دل میں یہ نیت ہی نہیں کہ ہمیں کوئی روشنی مل جائے، کوئی اجالا مل جائے۔ اس وجہ سے وہ تو کیا میرے بندوں کو دھوکہ دیں گے، میں رب جو ہے ان سے اس کا بدلہ لوں گا کہ وہ جیسے مرضی میرے محبوب کو یا محبوب کے غلاموں کو دھوکہ دیں، لیکن ان کا بدلہ، ان کی ہر سرکشی کا بدلہ وہ بذات خود نہیں لیں گے بلکہ ان کا رب موجود ہے۔ تو میرے واجب القدر اس آیہ مقدسہ میں بے شمار فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ ایمان کا چراغ جو ہے، ایمان کا چراغ یہ اتنا بابرکت چراغ ہے کہ اس کے ساتھ دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انسان کا دل، جس کے دل میں نور ایمان موجود ہے، ایمان کا چراغ موجود ہے، اور وہ ایسا چراغ جو روشن بھی کیے ہوئے ہے، تو اس کی برکت سے انسان کے دل کو اطمینان رہتا ہے۔ کافر کے پاس یہ نور ایمان والا چراغ موجود نہیں ہے، اس کا دل جو ہے نور ایمان سے محروم ہے، تو ہر وقت جو ہے اس کے دل میں پریشانی رہتی ہے۔ چھوٹی سی مصیبت بھی آ جائے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے، مسلمان انسان جو ہے، وہ اس مضبوط درخت کی طرح ہے کہ بڑی سی بڑی آندھی بھی آ جائے، بڑے سے بڑا طوفان بھی آ جائے، لیکن وہ بڑی مضبوطی سے اور بڑے تحمل سے اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، بڑے صبر سے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کر اس طوفان کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کی علامت ہے کہ مسلمان کے سامنے دنیاوی کوئی بھی پریشانی آ جائے، بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سی بڑی مصیبت بھی آ جائے، لیکن یہ صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا عطا فرما دیتا ہے۔
حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا لگے اور اس کانٹے پہ وہ صبر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے گناہ جو ہیں اس سے اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے صدقہ آمنہ کے لال کا، وگرنہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں۔ یہ میرے محبوب کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ چھوٹی سی سزا بھی ملتی ہے۔ اچانک کانٹا چبھ گیا، بازار میں جاتے اچانک کانٹا چبھ گیا، خدا دی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب دیکھتے ہیں نا تو اپنے آپ پہ فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہم ناچیز رات دن گناہ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود معمولی سی نیکی جو ہے، معمولی سی، وہ بھی ایک مسلمان کو بہت بڑے مقام پہ پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ جب اپنی فرضی عبادات کے بعد نفلی عبادتوں سے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جس مقام کے لیے اس بندہ خدا کو بنایا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس پہ مصیبت ڈال دیتا ہے۔ جب اس پہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ پھر صبر کرتا ہے۔ جب صبر کا دامن تھام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے جس مقام کے لیے اس کو پیدا کیا، پھر وہ اس کا پیارا بن جاتا ہے، اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں جن کے دل میں نور ایمان کی شمع جل رہی ہے، بڑے سے بڑا طوفان بھی آ جائے تو وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا عطا فرما دیتا ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر وہ فخر نہیں کرتے، وہ شکر کرتے کہ مولا تیرا شکر ہے، آج تو نے کھانے کو دیا، اگرچہ 2 دن کے بعد دیا، اگرچہ سارا دن میں ایک دفعہ کھانے کو ملا، وہ اس ایک روٹی کے ٹکڑے پر بھی صبر اور شکر کرتے ہیں، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ بعض وہ بھی ہیں جن کو یہ ٹکڑا بھی نہیں ملتا، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس شکر کے بدلے بھی خالق کائنات ان کو اس کی جزا عطا فرما دیتا ہے، اس کی جزا عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت، ایک بات مجھے یاد آ گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت، آج مصیبتوں کا سامنا کرنے والا بندہ مسلمان کل جب اپنی اس نعمتوں کی، اس صبر کی جزا دیکھے گا نا، جب صبر کی جزا کل بروز قیامت خالق کائنات اس کو عطا فرمائے گا کہ یہ دنیا میں رہ کر کے تو نے صبر کیا، میں نے مصیبت پہ مصیبت ڈالتا رہا، لیکن ہر مصیبت پہ تو نے صبر کیا، تو جب اس صبر کی جزا اس کو ملے گی نا تو پھر یہ دعا کرے گا، مولا مجھے دنیا میں رہ کر کے کینچیوں سے بھی کاٹ دیا جاتا، لیکن یہ جو جزا تو نے عطا فرمائی ہے نا، ساری مصیبتیں مجھ پہ ڈال دی جاتی، لیکن یہ جزا جو ہے یہ بہت بڑی جزا ہے۔ یعنی ایسا خوش ہوگا وہ اپنی جزا دیکھ کر کہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس پہ رشک کریں گے اور عرض کریں گے، مولا جو ہمیں تم نے نعمتیں دی وہ نعمتیں ہمیں نہ دیتا، ساری کی ساری نعمتیں آج قیامت کے دن ہمیں عطا کر دی جاتی۔ دنیا میں ساری زندگی ہم مصیبتوں میں رہتے، پریشانیوں میں رہتے، اتنی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دے گا جس پہ مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے۔ اس سے بڑی جزا کون سی ہو سکتی ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ کوئی چھوٹی جزا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صابروں کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ مصیبت آتی ہے، یہ بندے کی نشانی ہے اور اللہ کے بندے کی، اللہ کے پیاری کی نشانی ہے، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یا کوئی کسی کو اپنا سمجھتا ہے؟ جب آپ پہ مصیبت آ جائے نا، ایک نچوڑ آج کے درس قرآن کا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، دعا ہے خالق کائنات عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آج کے درس قرآن کا ایک نچوڑ جملہ جو ہے
وہ آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں کہ جب ہم پہ مصیبت آئے نا، اس مصیبت سے ہم آپے سے باہر نہ ہوں، اس وقت فوراً ذہن میں یہ سوچ لیا کرو کہ یار ہم پہ مصیبت آئی ہے، اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے تو مصیبت آئی ہے، اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے پیاروں کو ہی مصیبت میں ڈالتا ہے جسے وہ اپنا سمجھتا ہے۔ ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، وہ ہم پہ مصیبت ڈال دیتا ہے، اور ہم اپنے جب پروردگار کو یاد کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے اس گناہ کو دھو ڈالتا ہے۔ فوراً سوچ لیا کرو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مولا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو ہم پہ مصیبت آئی۔ تو مصیبت کے وقت فوراً توجہ اللہ کی طرف ہو، نہ کہ کسی اور کی طرف ہو، تو اس کی بہت بڑی جزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ دوسرا فائدہ اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیاوی معاملات میں دنیاوی کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی کسی کا دل دکھا دے، اپنی ذاتی غرض سے وہ بدلہ نہیں لیتے، انہیں بدلہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ صحابہ اکرام جو ہیں ان سے بدلہ تو نہیں لیتے تھے۔ ان کی منافقت کا بدلہ جو ہے، جب انسان اپنی ذات پہ آئی ہوئی مصیبت کا بدلہ نہیں لیتا، خاموش ہو جاتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، کہ ان کا بدلہ تو میں لوں گا۔ جو میرے بندوں سے دشمنی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، میرے بندے صبر کرتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا بدلہ میں رب ذوالجلال خود لوں گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب اپنی ذات پہ آ جائے تو اس وقت صبر کر لے۔ اس صبر کی جزا کیا ہوگی کہ اللہ اس ظالم سے بدلہ خود ہی لے لے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہے، لیکن جب بات آئے دین اسلام پر، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، جب بات آ جائے دین اسلام پر اس وقت خاموش نہیں رہنا چاہیے، اگرچہ تیرے سے کوئی بڑا بھی ہے، ذات میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، درجے میں بڑا ہے، وقت کا بادشاہ کیوں نہیں، اگر دین اسلام پہ وہ انگلی یا حرف کرتا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اس میں اگر کوئی آ کے رعایت کرتا ہے تو اسی کو تو رب ذوالجلال نے منافق کہا۔ منافقین کی یہی تو مثالیں پچھلی آیات مقدسہ میں یہی تو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے، دین اسلام کے دلائل ان کے سامنے آتے، تو ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھتی کہ دین اسلام سچا دین ہے، لیکن جب مساجد سے باہر جاتے، کافرین کی عیش و عشرت کو دیکھتے، تو پھر ذہنوں میں کیا آتا کہ اگر رب ذوالجلال ان کافرین سے ناراض ہوتا تو ان کی اتنی بڑی بڑی دولتیں جو ان کو دی ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو ان کو دی ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بھوکے پیاسے ہیں، ہر وقت بھوک میں رہتے ہیں، غریب ہیں، غریبی مسلمانوں کے مقدر میں ہے، اگر رب ان سے ناراض ہوتا تو ان کو دولتیں کیوں دیتا، اور مسلمانوں سے اگر راضی ہوتا، یہی تو ان کے ذہنوں میں گمان اٹھتے تھے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا یہ مسکینی جو ہے، یہ غریبی جو ہے، اس میں بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو میرے واجب القدر، عیش و عشرت دنیا کی جو ہے، یہ بھی میں نکتہ عرض کر دوں، بعض اوقات دنیا کی عیش و عشرت جو ہے وہ انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ بڑے سے بڑا دولت مند جو ہے گولیاں کھا کھا کے سوتا ہے، ہر وقت فکر ہوتی ہے جتنی زیادہ دولت ہے، جتنا زیادہ روپیہ میرے پاس موجود ہے، میری اتنی ہی نیند زیادہ برباد ہوئی۔ کس وجہ سے؟ ہر وقت چوری کا خوف، گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہ آئے۔ ذرا دیکھیے نا اس ملازم کو، ذرا دیکھیے اس خادم کو، اس غریب کو، سارا دن مزدوری کرتا ہے، رات کو جب آ کے بستر پر لیٹتا ہے تو جس پہلو وہ لیٹتا ہے ساری رات اسی پہلو پہ گزر جاتی ہے۔ تو بہتر انسان تو وہی ہوا نا، سکون تو اسی کو نصیب ہوا نا۔ تو بعض اوقات یہ دنیاوی دولت جو ہے انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، دنیاوی عیش و عشرت یہ کافرین کا مقدر ہے، یہ ان کو مبارک ہو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے دنیاوی دولت ہے تب بھی ٹھیک، یہ بہت اعلیٰ نعمت ہے،
دنیاوی نعمت نہ بھی ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم رب کے ہیں اور رب ذوالجلال ہمارا ہے. بس اس نعمت پہ خوش ہو جانا چاہیے. انسان کو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں انسان کو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے. بس یہ سب سے بڑا انعام ہے انسان پہ کہ اللہ کی رضا میں وہ راضی. مولا جس حال میں مجھے رکھ کر تو راضی ہے میں نے تجھے راضی رکھنا ہے, میری اپنی کوئی رضا نہیں. اگر مجھ پہ مصیبت آتی ہے تو اس پہ بھی میں راضی ہوں, اگر مجھے کوئی تو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس پہ بھی میں راضی ہوں. اللہ کی رضا میں راضی رہنا جو ہے یہ بہت ویسے مشکل ہوتا ہے ہمارے اس زمانے میں, اس دور میں بہت زیادہ مشکل ہے اللہ کی رضا میں. بعض اوقات ہمارے اپنے معاملات میں جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ہم اپنے رب ذوالجلال ایک جملہ کہتے ہیں, ذرا غور کیجئے گا, ایک جملہ کہتے ہیں. وہ کون سا جملہ ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ میرا ہی دشمن ہے, کہتے ہیں عام معاملات میں ساری مصیبتیں میرے اوپر ہی پا دیتی ہیں. یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے. اگر تو یہ جملہ نہ نکالے زبان سے, آ کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا اور سجدہ ریز ہونے کے بعد دعا کر مولا تو نے یہ مصیبت مجھ پہ ڈالی ہے اس کو ٹال دے, مجھ میں برداشت نہیں. اگر اس کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائے گا, اس کی رحمت کو پکارے گا, اس کی رحمت بخشنے والی ہے, غفور الرحیم ہے. اگر مصیبت آ بھی جائے تو گلا شکوہ نہ کر. اس وقت یہ سوچ لیا کر کہ اگر ایک مصیبت تجھ پہ آ بھی گئی ہے تو نعمتیں دیکھ کتنی ہیں جو اس ذات نے تجھے دی ہے. ایک اگر مصیبت آ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, اتنی نعمتیں بھی تو ہے نا, اتنے انعام بھی تو ہے نا اس کریم ذات کے. اگر ایک آدھ مصیبت آ بھی جائے تو صبر کر لیا کر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کی بھی جزا تجھے عطا فرما دیتا ہے. تو صوفیہ اکرام اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے نا اس کا آخری سٹیج, لاسٹ سٹیج جو ہے, آخری مقام جو ہے وہ ہے فنا فی اللہ. تصوف کا صوفیہ اکرام فنا فی اللہ ہوتے ہیں, یعنی اللہ کی ذات میں ڈوبا ہوا انسان, اللہ کی تلاش میں ڈوبا ہوا انسان. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں تصوف جو ہے اس کا آخری مرحلہ جو ہے وہ ہے فنا فی اللہ. اور صحابہ اکرام میرے محبوب کے جو غلام ہیں وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں. فنا فی اللہ کی مثال یوں سمجھ لیجئے, کوئلہ ہے, کوئلہ پہلے تو وہ لکڑی ہوتا ہے, جب اپنے آپ کو آگ میں فنا کر دیتا ہے, ہوتی وہ لکڑی ہے, ہوتا وہ کوئلہ ہے لیکن آگ جیسا کام کرتا ہے. صحابہ اکرام جو ہیں وہ فنا فی اللہ تھے, انہوں نے اپنا سب اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا. تو پھر ہوتا کیا ہے, ہوتا وہ کوئلہ ہی ہے لیکن اس میں طاقت آگ جیسی ہوتی ہے, اس کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا, اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ فنا فی اللہ ہے, انہوں نے سب کچھ میری ذات میں فنا کر دیا, میرے حوالے کر دیا. تو پھر ان کا دل دکھانا در حقیقت میرا دل دکھانا ہے, ان کو خوشی دینا در حقیقت مجھے خوشی دینا ہے. ان کو اگر کوئی دکھ پہنچاتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود لوں گا, کیونکہ انہوں نے ہر چیز میرے حوالے کر دی ہے نا. فنا فی اللہ جو ہے, تو انسان جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا, اس کا قالب یعنی اس کا وجود جسم جو ہے وہ دیکھنے میں ایک جسم کی طرح ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں طاقت, یا جسے مارکا کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں طاقت جو ہے, اس کی آنکھوں کی بصارت جو ہے, اس میں بینائی جو ہے وہ رب ذوالجلال کی ہوتی ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن ان میں طاقت جو ہے وہ رب ذوالجلال کی ہوتی ہے. زبان ان کی ہوتی ہے لیکن اس زبان میں تاثیر جو ہے وہ ان کے خالق کائنات کی ہوتی ہے. قالب ان کا ہوتا ہے لیکن در حقیقت میرے رب ذوالجلال کی رحمت کا آئینہ ہوتے ہیں. تو کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی فقیر کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ گودڑی میں لال موجود ہو اور ہمیں خبر ہی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات چند معروضات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔